السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل اور ان کے صدقے میں بے شمار مہربانیاں ہیں، ان گنت مہربانیاں ہیں۔ اس میں ہمیں دو عیدیں بھی ان نعمتوں میں شامل ہیں جو کسی امت کو رمضان کے بعد عید کی نماز نہیں ملی، اور 10 ذو الحج کو عید قربان نہیں ملی، اور قربانی کرنا یہ نہیں ملا۔ اس امت کے بے شمار فضائل میں سے آج یہ ایک فضیلت کی ہم بات کر رہے ہیں، عید قربان۔ روشن خیالی کا زمانہ آ گیا ہے۔ روشن خیالی تو نہیں ہے، وہ اندھیر خیالی ہے کہ کتنے لوگ یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ قربانی کا کیا فائدہ، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، لوگوں کو پیسے دیا جائے، ویسے ان کی مدد کی جائے، اور اس قسم کی باتیں۔ تو ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ اس وقت تو یہ حکم تھا جب صحابہ تھے، تو جب آپ چل رہے ہوں تو ان کے آگے مت چلو، لیکن قیامت تک کے لیے قرآن ہے، تو اس کا معنی جو مفسرین نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی کو کراس مت کرو، اس کے آگے نہ نکل جاؤ۔ ہماری عقلوں کا معیار کیا ہے، ہمارے علم کا معیار کیا ہے؟ تو میرے نبی نے حج کے موقع پر ایک بکرا آپ ذبح فرما دیتے تو آپ کی قربانی ہو جاتی۔ یہ سنت ابراہیم ہے۔ میں تھوڑا پیچھے چلا جاؤں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنے خلیل ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا تو وہ ہر امتحان میں پورا نکلا، تو میں نے کہا کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں۔ تو انہوں نے فرمایا میری نسل میں بھی ہو، تو کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے وہ اس کے حقدار نہیں ہوں، جو فرما بردار ہوں گے وہ اس کے حقدار ہوں۔ اور اس میں جو ایک بہت بڑا امتحان لیا کہ 84 سال کی عمر میں بیٹا پیدا ہوا، 60 سال اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہو تو 64 سال دعا مانگتے رہے، رب ھب لی من الصالحین، اور اللہ نے بیٹا دیا تو فرمایا اس کو چھوڑ کے آؤ یہاں سے دور۔ انہوں نے عرض کی کہاں؟ فرمایا جبریل تمہیں راستہ دکھائے گا۔ تو اللہ کہتا تنخواہ مانگ، کیا مانگوں گا؟ کہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور مالک کہہ رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ مانگ لے، کہ مانگ مجھ سے کہ یا اللہ یہ ساری میری گڑبڑیں چھپا دینا۔ عفو چھپانے کو کہتے ہیں، مٹانا، چھپانا۔ اللہ میرے خلاف وہ سی آر نہیں بنتی، سی آر بنتی ہے نا، کریڈٹ رپورٹ جس کو کہتے ہیں، کہ میری وہ نہ بنانا۔ واعف عنا، اللہ کہہ رہا یہ تو مانگ، مجھ سے مانگ، واعف عنا، میری کوئی سی آر نہ بننے پائے سوائے تیرے کسی کو پتہ نہ ہو۔ واغفر لنا، اور پھر اس کو چھپا بھی، مغفرت کہتے ہیں چھپا دینے، عفو کہتے ہیں مٹا دینے۔ چلو میری سیار مٹا دینا، اور پھر میرے عیب چھپا دینا، اور ورحمنا، پھر مجھے دنیا اور آخرت میں رحم کرنا۔ انت مولانا، یہ اللہ تعالیٰ اس کو شے دے رہا ہے کہ ڈرو نہیں، میں ہی تو تیرا رب ہوں، مجھ سے تمہیں مانگنا ہے، یہ بھی مانگ، فانصرنا علی القوم الکافرین، مجھے کافر قوم پہ عزت عطا فرما۔ واہ 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 واہ، کیا میرے رب نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ بولنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے دکھ درد بانٹنا، لاچار لوگوں کی مدد کرنا، مہمان نوازی کرنا، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آنا، یہ اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چھوٹے تاجر ہو، بڑے تاجر ہو، چھوٹے افسر ہو، بڑے افسر ہو، باپ کے مقام پر ہو، ماں کے مقام پر ہو، جہاں بھی چند آدمی آپ کے نیچے ہیں ان سے حسن سلوک، پیار محبت کا رویہ رکھو، تو انشاءاللہ اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے حسن سلوک بہت پسند۔
جتنا وہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندوں کا کوئی بھلا چاہ رہا ہو۔ فرائض کے بعد، فرائض تو اپنی جگہ پر مقدم ہو، فرائض کے بعد تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کے لیے تبلیغ کا خوبصورت کام ہے۔ آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے، جب آپ پاکستان واپس جائیں تو زیادہ نہیں تو 3 دن ہر مہینے ضرور لگاتے رہیں، اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر دل میں کسی کے بارے میں بغض ہے، رنجش ہے، نفرت ہے، اس کو نکال دیں کہ اللہ کو صاف دل کی دعا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ سینہ بڑا پسند ہے جو بغض سے پاک ہو، جو نفرت سے پاک ہو۔ تو یہ میری گزارش ہے سارے بھائیوں سے، مسورات سے، کہ اگر کوئی کسی سے اس طرح کی گرہ اپنے دل میں لگا چکا ہے تو اسے کھول دیں، اسے صاف کر دیں، اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی جنید کی بخشش فرمائے، بڑے اخلاق والا بندہ تھا اور معاف کرنے میں اتنا عالی مقام میں نے اس کو دیکھا کہ بہت کم ایسے لوگ دیکھے جنہیں معاف کرنے کی اتنی ہمت ہو اور اتنا ظرف ہو۔ اس لیے اللہ نے اس کو دنیا کی بھی عزت دی اور آخرت کی بھی عزت دی۔ ایسے جنازے دنیا میں کہیں دیکھے، اتنا بڑا جنازہ کہ آنکھ نے دیکھا ہے تو بتا رہا ہوں، ورنہ کوئی بتائے تو میں جھوٹ لا دوں کہ نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جو مبالغے سے کہہ رہا ہے، آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں۔ ایسا جنازہ زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا۔ تو بھائیو، معاف کرنے کی عادت ڈالو، معافی مانگنے کی عادت ڈالو۔ جب اللہ لے جائے پاکستان، تبلیغ میں وقت ضرور لگا اور اپنے دل کو صاف کر کے درود شریف پڑھے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك والعلي لا سمي لك والغني لا ظهير لك، كل شيء هالك إلا وجهك، كل ملك زائل إلا ملكك، كل ذل قالس إلا ذلك، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اللهم إنك أنت قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء، اللهم إنك لا يعجزك شيء ولا يؤودك شيء ولا يضرك شيء ولا ينفعك شيء ولا تستعين بشيء ولا تحتاج إلى شيء، أنت الأحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد، أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، أنت الأحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، أنت الأحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى، وإن نجهر بالقول فإنك تعلم السر وما نخفى، وإنك أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله، يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وفي النار عقابه، يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يا أحد الصمد الذي يرسل الرياح مبشرات، يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يا الله يا أحد
یا واحد یا موجود یا جواد یا جواد یا جواد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الأسقام وارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار وما علمته منا فاغفره يا غفار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وعشائرنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمة حبيبك لما تحب وترضى اللهم وفق الإنس والجان لما تحب وترضى اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا اللهم آت الملك اللهم اجعل الملك في سمحائنا اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اے زمین و آسمان کے اللہ، اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں،
ہے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں۔ ہم سب تیرے حقیر بندے، فقیر بندے بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں، تیری مخلوق میں سب سے ضعیف مخلوق تیرے در پر حاضر ہیں۔ تیرا میدان تیرا اس وقت شاہی میدان، یا اللہ یہ تیرا شاہی محل، تیرا شاہی میدان، یہ تیرا دربار اس وقت تیرے فقیروں سے بھر چکا ہے۔ تیرے در پہ مسکینوں کا رش ہے، غریبوں کا رش ہے، محتاجوں کا رش ہے، ضرورت مندوں کا رش ہے۔ آج تیری بارگاہ میں فقیر و بادشاہ نے کفن پہنا ہوا ہے، آج سب نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے، اپنے نشان اتار دیے ہیں، اپنے بیج اتار دیے ہیں، اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار دی ہیں۔ آج یا اللہ چھوٹا اور بڑا، بادشاہ اور فقیر سب گدا گر بن کر تیرے دربار پہ حاضر ہیں اور تیری منت کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے اس امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے۔ یا اللہ صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا لمبا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے تاتار کا فتنہ آیا تھا، پر 50 سال میں تو نے اسے اسلام نے نصیب فرما دیا۔ اب 3 صدیاں مکمل ہونے کو ہیں، تیرے محبوب کی امت پارا پارا ہو گئی ہے، اس بچے کی طرح ہے جس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ جائیں اور وہ اکیلا بھٹکا ہوا۔ یا اللہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی بھی زندہ نہ بچا اور وہ تنہا اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے مولا آج ہم بالکل تنہا ہیں، اس معصوم بچے کی طرح تنہا ہیں جس کے آگے پیچھے کالی رات کے پردے ہیں اور جس کی آہیں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ رہی ہیں۔ میرے مولا ہم تیرے بارگاہ میں وفد بن کر تجھے منانے آئے ہیں، تیری منت کرتے ہیں تو آج مان جا، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ۔ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے مولا نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا نا، تو تیرے غضب کے دروازے کھلے تھے اور اس زمانے کے کفر کا تو نے نشان مٹا دیا تھا۔ میرے مولا آج ہم بھی تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ہمیں یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح دھانکا جا رہا ہے، ہمارے منڈیوں میں مول لگتے ہیں۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت کو منڈی کے جنس کی طرح بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈی کی طرح، جانوروں کی طرح ہماری بولیاں لگتی ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے گلے یا اللہ آسانی سے کٹتے ہیں اور وہ جانور کو کاٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کے گلے کاٹتے ہوئے ناچتے ہیں۔ میرے آقا تیرے نبی کے سامنے چور کے ہاتھ کٹے تھے اور وہ آنسو بہانے بیٹھ گئے تھے۔ آج اگر تیرے محبوب دنیا میں ہوتے اور اپنی امت کو یوں ذبح ہوتا دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ یا اللہ ان میرے بھائیوں نے مجھے اپنے وفد کا یا اللہ زبان بنا دی ہے، ترجمان بنا دیا ہے۔ میرے مولا میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور پورے عرفات کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں، آج ہم تجھے منانے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جب کوئی آدمی ہمارے یہاں ناراض ہوتا ہے نا تو ہم 10-15 اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پھر غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ اٹھ کے آ کے دروازہ کھولتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ یا اللہ آج یہ 30 لاکھ کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو تیرے منانے کے لیے آ کے بیٹھ گیا ہے، اور آج ہماری ضد ہے کہ تو ہم سے مان جائے یا اللہ، تو ہم سے مان جائے یا اللہ۔ ہم تجھے چھوڑ کے دھکے کھا ذلیل اور تھک گئے یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے ماں جی میں اب تو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو آپ میری مان لو۔ میرے مولا ہم بھی تھکے پڑے ہیں، تیری عزت کی قسم آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور یا اللہ فریادوں کے لیے الفاظ بھی باقی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ آج ہم صرف اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آج ہم 1.25 ارب امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سب کو ایمان دے دے یا اللہ، سب کو ایمان دے دے، اور خاص طور پر اپنے حبیب کی امت کی عزت کو رکھ لے یا اللہ، عزت بحال کر دے، ذلتوں سے نکال دے،
یا اللہ پہلے زمانوں کے دشمنوں نے ہماری جانوں کو لوٹا، ہمارے مالوں کو لوٹا، آج کا دشمن بڑی گہری چال چل کے آیا ہے، اس نے تیرے محبوب کی امت کو بے حیا کر دیا۔